السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا واقعی دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہو چکا ہے اور دریائے فرات کو جنت کی نہر کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ مسلم دنیا میں دریائے فرات صرف ایک دریا نہیں بلکہ اسے قرب قیامت کو ظاہر کرنے والی نشانیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ دریائے فرات سے متعلق نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں جن میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ قیامت کے قریب دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور اس میں سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا۔ 1500 سال سے صرف مسلمان ہی نہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اس انتظار میں ہیں کہ مشرقی ترکی سے نکلنے والا عظیم دریائے فرات جو ترکی، شام اور عراق سے گزرتا ہوا 2900 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے خلیج فارس میں شامل ہو جاتا ہے، کیا یہ واقعی خشک ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے، جس پر لڑائی ہوگی اور ہر 100 میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک یہ سوچے گا کہ شاید میں بچ جاؤں اور اس دولت پر قبضہ جما لوں، چنانچہ اس توقع میں اپنی جان گنوا بیٹھیں گے۔ ایک اور روایت میں سونے کے پہاڑ کے متعلق امت کو خبردار کیا گیا ہے کہ قریب ہے دریائے فرات خشک ہو کر سونے کے پہاڑ کو ظاہر کر دے، لہٰذا جو شخص اس وقت موجود ہو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے کیونکہ یہ ایک فتنہ ہوگا۔ بعض روایات کے مطابق فرات ایک مقدس اور بافضیلت دریا ہے جس میں بہشت کا پانی گرتا ہے۔ واقعہ کربلا دریائے فرات سے نکالی گئی ایک نہر کے کنارے پیش آیا تھا جسے نہر القمہ کہا جاتا ہے۔ دشمنوں نے حضرت امام حسین اور آپ کے لشکر پر اسی نہر کے پانی کو بند کر کے ظالمانہ طریقے سے شہید کیا تھا۔ حضرت عباس بن علی رضی اللہ عنہ پیاسے بچوں کے لیے پانی اسی نہر کے کنارے سے لینے گئے تھے اور اسی نہر کے کنارے آپ کے دونوں بازو قلم کر کے شہید کر دیا گیا تھا۔ دریائے فرات کو بہشت کی نہر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ معراج کی شب سدرۃ المنتہا کی جڑ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ظاہری اور 2 باطنی نہروں کو نکلتے ہوئے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان پانی کی نہروں کے بارے میں دریافت فرمایا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس درخت کی جو باطنی نہریں ہیں وہ جنت میں جاتی ہیں اور اس درخت کی جو ظاہری نہریں ہیں وہ دنیا میں جا کر گرتی ہیں، جو کہ دریائے فرات اور دریائے نیل ہیں۔ دریائے نیل مصر کی سرزمین سے گزرتا ہے اور دریائے فرات مشرقی ترکی کے علاقوں سے بہتا ہے اور یہ وہی دریا ہے جو عراق میں کربلا کے مقام سے بھی گزرتا ہے۔ ناظرین، حیرت کی بات یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا زمین سے اربوں خربوں نوری سال کی دوری پر 7ویں آسمان پر موجود ہے، مگر محدثین، مفکرین، محققین اور سائنسدان اس بات سے پریشان ہیں کہ سدرۃ المنتہا سے نکلنے والی نہروں کا پانی دریائے نیل اور دریائے فرات تک کس طرح پہنچ جاتا ہے۔ مفسرین کے مطابق سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکلنے والا پانی ان دروازوں سے زمین تک پہنچتا ہے جس کا ذکر سورۃ المعارج میں بیان کیا گیا ہے۔ معرج کا معنی آسمان کی طرف جانے والا راستہ یا سیڑھیاں مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف جانے والے ایسے خفیہ راستے موجود ہیں جنہیں فرشتے اور روحیں استعمال کرتی ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب نازل ہوا تھا تو اس وقت بھی پانی کے انہی خفیہ دروازوں کے کھولے جانے کا ذکر ملتا ہے جن کو عام انسانی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 11 اور 12 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کی بارش سے کھول دیا اور زمین کے چشموں کو جاری کر دیا۔ شاید سدرۃ المنتہا کا یہ پانی جو دریائے نیل اور دریائے فرات سے بہتا ہے، اس آیت میں جن دروازوں کا ذکر موجود ہے، کیا معلوم کہ ان پہاڑوں کے اندر بھی اللہ کے وہ پوشیدہ اور خفیہ دروازے موجود ہوں جن دروازوں کا براہ راست تعلق سدرۃ المنتہا سے ہو اور جو ہماری آنکھوں سے اب تک پوشیدہ ہیں، اور انہی دروازوں کے راستے سے یہ پانی دریائے فرات اور دریائے نیل میں جاتا ہو۔ ترکی میں پچھلے کچھ عرصے سے سونے کی ذخائر دریافت ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ترکی کی وزارت توانائی اور قدرتی وسائل نے کہا تھا کہ ترکی نے 38 ٹن سونے کی پیداوار کے ساتھ بڑا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ اس خبر کے سامنے آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں کا ذکر ہونے لگا کہ کہیں ترکی کو دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ تو نہیں مل گیا۔ ترکی میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہونے کی چہمگوئیوں میں شدت آنے کی بڑی وجہ یہ اطلاعات بھی ہیں
کہ دریائے فرات پر ترکی اور شام کی جانب سے ڈیم کی تعمیر اور فیکٹریاں لگانے کا عمل جاری ہے، جس کی وجہ سے دریا میں پانی کا اخراج دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 7 سال کے دوران دریائے فرات کے گزرگاہ کے مختلف حصوں میں اب تک 117 ملین ایکڑ فٹ تازہ پانی ضائع ہو چکا ہے، جبکہ ترکی دریائے فرات کی خشک سالی کو نظر انداز کر رہا ہے۔ اس سے بہت سے حلقے یہ گمان کر رہے ہیں کہ ترکی دریائے فرات کو خشک کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ وہاں سے سونا تلاش کر سکے۔ دریائے فرات کے خشک ہونے اور اس سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہونے کی پیش گوئیوں کے منتظر لوگ اس قدر بے چین ہیں کہ جب عراق میں تیل دریافت ہوا تو وہ سونے کے پہاڑ کی پیش گوئی کی اپنے الفاظ میں تشریح کرنے لگ گئے۔ ان کے خیال میں چونکہ دنیا تیل کو کالا سونا بھی کہتی ہے، اس لیے سونے کے پہاڑ کی پیش گوئی سے مراد یہی کالا سونا ہی ہے، اور اس کو بنیاد بناتے ہوئے کئی مذہبی اسکالر امام مہدی کے ظہور کی بھی پیش گوئیاں کرنے لگ گئے، جو کہ بعد میں خام خیالی ثابت ہوئیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلنے کی پیش گوئی کی ہے، تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ہی نکلے گا، اور اس پہاڑ کی وجہ سے بہت بڑی جنگ ہوگی جس میں 99% لوگ اپنی جان گنوا بیٹھیں گے۔ تو امید ہے آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ ضرور کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رکھیں، خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔